السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے شہر کی تاریخ لے کر۔ جی ہاں، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شہر سیالکوٹ کی تاریخ۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جنوبی ایشیا کے چند امیر ترین شہروں میں سے ایک شہر سیالکوٹ شہر ہے۔ اس کے شمال میں مقبوضہ جموں کشمیر واقع ہے۔ کشمیر ہلز کی آغوش میں آباد اس ضلع کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسری جانب دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے۔ ضلع سیالکوٹ میں 7 ٹاؤنز اور 2348 دیہات شامل ہیں۔ سیالکوٹ کو مہاتماؤں کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ راجہ سل نے یہ شہر آباد کر کے اس کا نام سلکوٹ رکھا، جو بدلتے بدلتے سیالکوٹ بن گیا۔ اس علاقے کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ سکھوں، فارسیوں، افغانیوں، ترکوں اور مغلوں نے بھی اس علاقے کی طرف ہجرت کی ہے۔ سیالکوٹ کی قدیم و زرخیز تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور قدیم شہر ساگالا کا ہے۔ آس پاس کے علاقے کی کھدائی سے یہاں قدیم یونانی تہذیب کے آثار ملے ہیں، جن میں یونانی سکے اور اسٹوپے شامل ہیں۔ 1849 کی جنگ سے سیالکوٹ کی تاریخ کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جب انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو ہرا کر سیالکوٹ سمیت پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سیالکوٹ میں تعینات ریجمنٹ نے بغاوت کر دی اور مقامی افراد نے بھی انگریز سرکار کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ 1899 میں مرے کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ 1980 میں وزیرآباد سیالکوٹ ریلوے ٹریک کو جموں تک توسیع دی گئی، جبکہ سیالکوٹ تا نارووال ریلوے لائن 1915 میں کھول دی گئی۔ سیالکوٹ کی سرجیکل صنعت کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ انگریز دور میں یہاں کے مشن اسپتال کے لیے تمام تر آپریشنوں کے لیے اوزار شہر میں مرمت کیے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کو بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ سیالکوٹ امرتسر کے بعد پنجاب کا دوسرا بڑا صنعتی شہر قرار پایا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا نظریہ پیش کرنے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی دھرتی کے سپوت تھے، جبکہ 1994 کا تاریخی سیالکوٹ کنونشن بھی یہاں منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے بڑے بڑے رہنماؤں نے شرکت کی۔ تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان مہاجرین یہاں آ بسے۔ آزادی کے بعد سیالکوٹ میں بہت کم صنعتیں رہ گئی تھیں۔ 1960 کے دوران ضلع بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور سیالکوٹ کو جی ٹی روڈ سے ملا دیا گیا۔ 3016 مربع کلومیٹر رقبے کے حامل ضلع سیالکوٹ کی آبادی لگ بھگ 38,93,672 نفوس پر مشتمل ہے۔ طبعی خدوخال کے لحاظ سے سیالکوٹ کی زمین ہموار اور زرخیز ہے۔ دریائے چناب ضلع سیالکوٹ اور گجرات کی سرحد پر بہتا ہے۔ جموں کے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں بہتا یہ دریا سرحد کے اس پار چندر بھاگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سیالکوٹ کا شمار پنجاب کے ان چند اضلاع میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ سالانہ بارش کی اوسط 980 ملی لیٹر ہے۔ ضلع کا بیشتر رقبہ زرخیز ہے، جس پہ چاول، گندم، گنا، مکئی، جوار، آلو، لہسن اور دالیں کاشت کی جاتی ہیں۔ سیالکوٹ پنجاب کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے، جس کی مشہور صنعتوں میں کھیلوں کا سامان بنانے، آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات، کیمیکل بنانے، کوکنگ آئل اور ویجیٹیبل گھی، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات، ادویات بنانے، سٹیل کے برتن بنانے، آٹا پیسنے، دستانے بنانے، موسیقی کے آلات بنانے اور چاول چھڑنے کے کارخانے شامل ہیں۔ پاکستان کے امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ کی سب سے بڑی صنعت کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت ہے۔ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی یہ صنعت شروع میں کرکٹ، ہاکی اور پولو کا سامان بناتی تھی۔ 1918 میں فٹ بال بھی ان میں شامل ہو گئی، جو سنگاپور میں مقیم برطانوی فوج کے لیے بنائی جاتی تھی۔ آج کھیلوں کی دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں اس شہر سے پوری دنیا میں سامان برآمد کر رہی ہیں۔ عالمی سطح پر فٹ بال کی 60 سے 70% طلب سیالکوٹ سے پوری کی جاتی ہے۔
سیالکوٹ کی تقریباً تمام مصنوعات برآمد کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر پاکستان کی کل برآمدات میں 9% حصہ رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں ضلع کی مشہور اور قدآور شخصیات کی طرف۔ سیالکوٹ نے بڑے بڑے سیاستدان، شاعر، فلسفی، لیڈر، ناول نگار، قلمکار، اداکار و موسیقار، کھلاڑی، صحافی، مصنف اور بزنس مین پیدا کیے ہیں، جن پہ بلا شبہ پورے ملک کو فخر ہے۔ ان میں شاعر مشرق، مفکر پاکستان اور عظیم فلسفہ دان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مسلم اسکالر و مشہور لیڈر مولانا عبید اللہ سندھی، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض، گلزاری لال نندا، پہلے پاکستانی ایئر چیف ایئر مارشل ظفر چودھری، مشہور ادیب راجندر سنگھ بیدی، پاکستانی فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد، پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہم کھلاڑی شعیب ملک، صحافی و کالم نگار حامد میر، چاچا کرکٹ چودھری عبد المجید کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ سیاستدان فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور سابق پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کا بھی تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔